اور ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی، کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے، لیکن خدا نے مجھے خبر دی ہے جو عالم الغیب ہے کہ تم فارسی الاصل ہو۔ تو دلیل جو تلاش میں نے کی تو پتہ چلا کہ جغرافیہ بدلتے رہتے ہیں تاریخ کے ساتھ ساتھ، کوئی ایسی باؤنڈریز نہیں ہوتی ملکوں کی جو ہمیشہ سے اسی طرح چلی آ رہی ہیں۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا بیان کرتا ہے کہ شہنشاہ ایران فیروز شاپور، یعنی یہ وہ بادشاہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 300 سال پہلے تھا، اس کے زمانے میں سمرقند ایرانی سلطنت کی سرحدی ریاست سوگدیانہ کا دارالخلافہ تھا، اور سمرقند سے سرحد کا فاصلہ 120 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا۔ اس حد تک ایران کی ریاست آگے بڑھی ہوئی تھی۔ اور پھر انسائکلوپیڈیا یہ 591 تا 628 بعد مسیح بیان کرتا ہے۔ حضرت پھر یہ لکھتا ہے کہ سمرقند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خسرو پرویز کے وقت بھی یہ الفاظ میرے ہیں، لیکن یہ عبارت قطعی طور پر وہاں موجود ہے، یہ ثبوت۔ انسائکلوپیڈیا لکھتا ہے کہ خسرو پرویز کے وقت بھی، یعنی آن وسلم کے زمانے کا جو بادشاہ ہے، سمرقند ایرانی سلطنت کا حصہ تھا، اور پھر کئی سو سال بعد تک یہ شہر ایران کا حصہ رہا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خدا نے خبر دی تھی وہ عالم الغیب خدا نے خبر دی تھی، اور بالکل سچ تھی، اور کوئی تضاد نہیں تھا ان بیانات میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد سمرقند سے آئے، ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور سمرقند اس وقت اہل فارس کا حصہ تھا، اور سمرقند کے باشندے اہل فارس کہلاتے تھے۔ اور جہاں تک مغل کا تعلق ہے، یہ خیال کہ مغل تھے یا نہیں تھے یہ تو ضمنی بحث بن جاتی ہے بعد میں۔ مغل تو ہندوستان میں جو آ کے بس گئے وہ ہندوستانی مغل بن جاتے ہیں، جو افغانستان میں جا کے بس گئے وہ افغانی ملک بن جاتے ہیں، اس لیے مغل بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بحث نہیں ہے کہ مغل تھے یا نہیں تھے، مگر اگر اس بحث کو بھی اٹھایا جائے تو محققین کی گواہی سن لیجئے کہ مغل کوئی کہلاتا بھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی مغل ہو جو منگول سے آئے تھے۔ چنانچہ مسٹر اسٹینلے پول لکھتے ہیں، شاہان اسلامیہ کی تاریخ کی مستند کتاب ہے، اسٹینلے پول اس کے آتھر ہیں۔ یہ لکھتے ہیں، The term Mughal came to mean any fair man from Central Asia or Afghanistan as distinguished from the darker native Indians. The various foreign invaders or governing Muslim class, Turks, Afghans, Pathans and Mughals, eventually became so mixed that were indifferently termed Mughals. یہ ٹی فشر نے کتاب شائع کی ہے، انون پریس سے شائع ہوئی ہے لندن سے، 15واں ایڈیشن 1926 میں جو شائع ہوا تھا، اس کے صفحہ 197 کے حاشیہ کی یہ عبارت ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ لفظ مغل ہندوستان کے کالے باشندوں کو ایشیا کے دوسرے باشندوں سے ممیز کرنے کے لیے بولا جاتا تھا۔ مختلف حملہ آور یا حکمران، مسلمان، ترک، افغان، پٹھان اور مغل کچھ اس طرح مل جل گئے کہ سب کو بلا امتیاز مغل کے نام سے پکارا جانے لگا۔ ہر گورے شریف آدمی کو مغل کہا جاتا تھا۔ اس لیے یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اول تو یہ بے معنی بات ہے، بے حیثیت اعتراض ہے کہ مغل تھے یا نہیں تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ ہمیں مغل کہا جاتا ہے، میں نہیں جانتا حقیقت حال کیا ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو، اور غلطی کے امکان جو ہے یہ تاریخ دان بتا رہے ہیں کہ واقعی امکان ہے۔ جہاں تک اہل فارس کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک ہی باقی نہیں رہتا۔ ایک اعتراض بڑا بھاری یہ اٹھایا گیا ہے
کہ ان کے بعض قریبی عزیز ان کے سخت مخالف تھے. ان میں ایک مرزا شیر علی صاحب تھے جو رشتے میں ان کے سالے تھے، اور ان کے بیٹے مرزا فضل احمد کے خسر بھی. بڑے وجیح انسان تھے، سفید براق داڑھی اور تسبیح ہاتھ میں بہشتی مقبرے کے قریب بیٹھے رہتے، اور جو لوگ مرزا سے ملنے آتے انہیں کچھ اس طرح کے الفاظ سے سمجھایا کرتے: مرزا صاحب سے میری قریبی رشتہ داری ہے، آخر میں نے کیوں نہ اسے مان لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ ایک دکان ہے جو لوگوں کو لوٹنے کے لیے کھولی گئی ہے. میں مرزا کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہوں، میں اس کے حالات سے خوب واقف ہوں. اصل میں آمدنی کم تھی، بھائی نے جائیداد سے بھی محروم کر دیا، اس لیے یہ دکان کھول لی ہے. آپ لوگوں کے پاس کتابیں اور اشتہار پہنچ جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا بزرگ ہوگا. پتہ تو ہم کو ہے جو دن رات اس کے پاس رہتے ہیں. یہ باتیں میں نے آپ کی خیر خواہی کے لیے آپ کو بتائی ہیں. یہ ہے اعتراض جس کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ عالم اسلام کے لیے ایک سنگین خطرہ بن گئے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب نبیوں سے افضل، کائنات کے پیدائش کی وجہ، مقصود کائنات، آپ کے اوپر بین ہی یہی بات صادق آتی ہے کہ آپ کے قریب ترین رشتہ دار آپ کے شدید ترین دشمن بن گئے. اتنے شدید کہ بعضوں کا نام قرآن کریم میں ابو لہب کے طور پر مشہور ہے، اور اصل نام اکثر لوگ جانتے نہیں کہ تھا کیا. چچا تھا اور اس کا پیشہ یہی تھا. ہر وقت لوگوں کو بہکاتا رہتا تھا، کہتا تھا ہم جانتے ہیں، ہمارے خاندان کا لڑکا ہے، تم لوگوں کو کیا پتا باہر سے آنے والوں. اور مکے کی ناکہ بندی کر کے قریش آنے والوں کو یہ دھوکہ دیا کرتے تھے. بڑا ظالم ہے نعوذ باللہ من ذالک. کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی اور بیہودہ ناموں سے یاد کرتا تھا، اور کہتے سب یہی تھے کہ یہ ایک ساحر ہے یا جادو یا کذاب نعوذ باللہ من ذالک، مفتری ہے، اور تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم گھر والے لوگ ہیں. تو کوئی حیا نہیں آئی ان کو اعتراض کرتے ہوئے کہ وہ اعتراضات جو سید ولد آدم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری کائنات کا مقصود ہے، آپ کی ذات پر کیا گیا ہے، اور اسے دہرا رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام. اور جو حوالہ دیا ہے جو آخری حصہ یہ تقریر مرزا بشیر الدین محمود جلسہ سالانہ 1945 کا، کہ دیکھو وہ مانتے ہیں کہ اتنا بڑا بزرگ تھا اور اس طرح وہ بیٹھا ہوتا تھا. تو صاف پتہ چلا کہ وہ پھر نعوذ باللہ من ذالک بڑا خطرہ تھا اسلام کے لیے. اور یہ جو تقریر ہے اس کا اگلا حصہ انہوں نے پیش نہیں کیا. حضرت مسلم موعود اس تقریر میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک اسی طرح خاندان کا شخص تھا، وہ بیٹھا ہوتا تھا اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن کوئی اس کی نہیں سنتا تھا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اسی طرح وہ بیٹھا یہ باتیں کر رہا تھا کہ دو زمیندار سادہ سے آدمی قادیان آ رہے تھے. ان میں سے ایک کو روک کر اس نے یہ باتیں شروع کی، اور چونکہ شکل سے وہ اچھا خاصا کوئی شریف انسان معلوم ہوتا تھا، انہوں نے بڑی توجہ سے بات سنی. جب وہ باتیں سن چکا تو اس نے آگے بڑھ کر، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں جپھا مار لیا، یعنی لپیٹ لیا اپنی باہوں میں، اور اپنے ساتھی کو آواز دے کے بلایا کہ دوڑ کے آؤ. اس نے کہا دیکھو ہم سنا کرتے تھے کہ انبیاء کے رستے میں شیطان بیٹھا کرتے ہیں بھیس بدل کے، یہ وہ شیطان ہے. آج خدا کی بات پوری ہو گئی. جو ہم نے سنا تھا کہ ہر رستے پر، نیکی کے رستے پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے، تم نے دیکھا نہیں تھا، آگے دیکھ لو اس کا منہ. یہ ہے واقعہ جو اس میں سے ایک حصہ توڑ کر گویا کہ حضرت مسلم موعود واقعتاً اس کو بڑا بزرگ انسان سمجھتے تھے، اور اس کی گواہی پیش کر رہے ہیں کہ وہ خاندان کا آدمی تھا اور وہ تکذیب کیا کرتا تھا مسیح موعود علیہ السلام کی. تو جو بھی ان کو ملے ہیں خاندان کے، ایک وہ مرزا امام الدین چور اور ایک یہ شیطان، اور یہ گواہیاں دے کر یہ خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ ان سے بہت بڑے بڑے شیطان پہلے گزر چکے ہیں، اور انبیاء کے وقت میں ان کے خاندانوں میں سے گزر چکے ہیں. اندھا ہو جاتا ہے انسان دشمنی میں، خیال ہی نہیں آتا کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں اور اس سے پہلے کیا کچھ گزر چکا ہے دنیا میں.